بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ سوال ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے، مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
جواب ہے استلام۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے آسمان پر کس فرشتے نے اذان دی تھی؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟
جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب ہے 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ کون سی قوم اگر نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ کس نبی پر اللہ پاک نے سونے کی ٹڈیاں گرائیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر نہا رہے تھے کہ اسی اثنا میں ان پر سونے کی ٹڈیاں کا ایک ڈھیر گرا۔ وہ لپکے بھر بھر کے اسے اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے تو رب تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے ایوب، کیا جو تو دیکھ رہا ہے میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اے میرے رب، لیکن مجھے آپ کی برکت سے کوئی استغنا نہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔